آئیے ایک لمحے کے لیے ایک بہت ہی خوفناک منظر کا تصور کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اس بے پناہ طاقت کو سمجھنے میں مدد ملے گی جس کا ہم آج جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک ایسی طاقت جس نے ہماری پوری دنیا کو ایک بہت ہی نازک توازن پر کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ایک جدید تھرمو نیوکلیئر ہتھیار کسی بڑے شہر کے اوپر پھٹتا ہے تو پہلے چند سیکنڈز میں ہوتا کیا ہے۔ تو جہاں دھماکہ ہوتا ہے نا، وہاں ایک آگ کا گولا بنتا ہے اور اس کا درجہ حرارت 100 ملین ڈگری سیلسیس۔ ذرا سوچئے، یہ ہمارے نظام شمسی کی کسی بھی چیز سے زیادہ گرم ہے، یہاں تک کہ سورج کے مرکز سے بھی زیادہ۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے زمین پر ایک چھوٹا سا سورج بنا دیا گیا ہو۔ اور اس آگ کے گولے کے آدھے میل کے دائرے میں ہر چیز بس غائب ہو جاتی ہے۔ عمارتیں، لوگ، خود زمین ایک لمحے میں بھاپ بن کے اڑ جاتے ہیں۔ یہ تباہی نہیں، یہ مکمل فنا ہے۔ ہر چیز اپنے بنیادی آٹموں تک میں بکھر جاتی ہے۔ اور ٹھیک اس کے بعد دھماکے کی لہر آتی ہے۔ یہ آواز کی رفتار سے بھی تیز چلنے والی ہوا کی ایک دیوار ہے جو اپنے پیچھے ایسی تیز ہوائیں لاتی ہے جو فطرت نے بھی کبھی پیدا نہیں کی۔ 2.5 میل کے دائرے میں تقریباً ہر عمارت تاش کے پتوں کے گھر کی طرح زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اور پھر آتی ہے گرمی کی لہر۔ یہ حرارتی توانائی کی ایک لہر ہے جو ہر طرف پھیل کر 5 میل کے دائرے میں آنے والی ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ اس کے زد میں آنے والے کسی بھی شخص کو تیسرے درجے کے ناقابل علاج جھلساؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ یوں سمجھیں ایک ہی لمحے میں جہنم کا منظر ہے۔ لیکن بات صرف ایک جسمانی دھماکے پر ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آتی ہے زہریلی دھول، یعنی نظر نہ آنے والا فال آؤٹ۔ ہوتا یہ ہے کہ ایٹموں کی ساخت ہی بدل جاتی ہے اور وہ صدیوں تک مہلک پوشیدہ توانائی خارج کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اثرات آنے والی کئی نسلوں تک رہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ممکن کیسے ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ اتنی تباہی کیسے مچا سکتا ہے، ہمیں اپنی کائنات کی بنیاد یعنی ایٹم کو دیکھنا ہوگا۔ اور اس کا راز آئنسٹائن کی مشہور مساوات میں چھپا ہے۔ E=mc²۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مادہ دراصل جمی ہوئی توانائی کی ایک بہت بڑی شکل ہے۔ ہر ایٹم کے اندر کائنات کی بے پناہ توانائی چھپی ہے جو بس آزاد ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ اچھا، جوہری ہتھیار اس توانائی کو 2 طریقوں سے باہر نکالتے ہیں۔ یا تو بہت بڑے ایٹموں کو توڑا جاتا ہے جسے فشن کہتے ہیں، یا پھر بہت چھوٹے ایٹموں کو زبردستی ایک ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جسے فیوژن کہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں تھوڑا سا مادہ توانائی کی ایک ایسی مقدار میں بدل جاتا ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تھیوری کتنی تیزی سے ایک مہلک ہتھیار میں بدل گئی۔ 1930 کی دہائی کی سائنسی دریافتوں سے لے کر سرد جنگ کے ہتھیاروں کی دوڑ تک انسانوں نے اس ایٹمی طاقت کو ہتھیاروں میں بدلنے کے لیے بڑے پیمانے پر کام کیا۔ تو یہ ہمیں اصل مسئلے کی طرف لاتا ہے۔ اگر یہ ہتھیار اتنی بڑی تباہی لا سکتے ہیں تو انہیں رکھنے کے پیچھے آخر کیا منطق ہو سکتی ہے؟ ہم وہ چیز کیوں بناتے ہیں جس سے ہمیں سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے؟ دیکھیں، اس مطلق ہتھیار کی ایجاد نے جنگ کا سارا حساب کتاب ہی بدل کر رکھ دیا۔ جیسا کہ 1946 میں برنارڈ بروڈی نے کہا تھا، فوج کو مقصد اب جنگیں جیتنا نہیں رہا بلکہ انہیں شروع ہونے سے روکنا ہے۔ اور یہیں سے مرکزی تصور سامنے آتا ہے، یعنی ڈیٹررنس یا روک تھام۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں کسی کو کوئی کام کرنے سے روکنے کے لیے اس کے نتائج کو انتہائی خوفناک بنا دیا جاتا ہے۔ سیدھے الفاظ میں، کوئی ملک حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا اگر اسے یقین ہو کہ جوابی کارروائی میں اس کی مکمل تباہی یقینی ہے۔ لیکن اس خوفناک منطق کے کام کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلا، آپ کے دھمکی میں وزن ہونا چاہیے۔ دوسرا، آپ کے پاس جوابی حملہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور تیسرا، یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ کس حرکت پر آپ یہ جوابی کارروائی کریں گے۔ اور یہ کوئی خیالی نظریہ نہیں ہے۔ روک تھام کا یہ کھیل ہر روز عالمی سطح پر کھیلا جا رہا ہے اور تنازعات کی شکل طے کر رہا ہے۔ آئیے کچھ حقیقی مثالیں دیکھتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ یوکرین کی مثال لیتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روس مبہم جوہری دھمکیاں دے رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یوکرین کے لیے مغربی فوجی حمایت کی رفتار کم کی جائے۔
یہ ایک کلاسک چال ہے، اپنی ریڈ لائنز کو غیر واضح رکھو تاکہ مخالف سوچتا رہے اور حد پار کرنے سے ڈرے۔ اور یہ اقتباس اس ساری صورتحال کا تضاد بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ جب کوئی ملک اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ اسے ڈیٹرنس کہتا ہے، لیکن جب اس کا مخالف بالکل وہی کام اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ اسے نیوکلیئر بلیک میل کا نام دے دیتا ہے۔ سارا کھیل نقطۂ نظر کا ہے۔ اب ایشیا کی طرف چلتے ہیں۔ امریکہ تائیوان کے معاملے میں جان بوجھ کر ابہام کی پالیسی اپناتا ہے، جس کا مقصد چین کے ممکنہ حملے کو روکنا ہے۔ یہ واضح نہ کر کے کہ وہ فوجی مداخلت کریں گے یا نہیں، امریکہ بیجنگ کو ایک ایسے حساب کتاب میں الجھا دیتا ہے جہاں غلطی کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر شمالی کوریا کا کیس تو بالکل ہی الگ ہے۔ وہاں اپنے رہنما کی غیر متوقع طبیعت کو ایک طاقتور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تاثر کہ ان کا لیڈر کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی ایسے اقدام کے خلاف ایک مضبوط رکاوٹ بن جاتا ہے جو ان کی حکومت کی بقا کے لیے خطرہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ 21ویں صدی میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا یہ امن جو خوف کی بنیاد پر قائم ہے واقعی پائیدار ہے؟ آج اس وقت زمین پر تقریباً 12,000 جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ یہ اتنی زیادہ فائر پاور ہے کہ سیارے کے ہر بڑے شہر کو کئی بار صفحۂ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ اور ان میں سے بڑی اکثریت یعنی 90% سے بھی زیادہ صرف 2 ملکوں کے پاس ہے، امریکہ اور روس۔ لیکن کل ملا کر اب 9 ممالک ہیں ایسے جن کے پاس یہ تباہ کن ہتھیار ہیں۔ دیکھیں، سرد جنگ کے زمانے کے برعکس آج کی دنیا کثیر قطبی ہے۔ اس کی وجہ سے ڈیٹرنس کا پیچیدہ حساب کتاب کہیں زیادہ غیر یقینی ہو گیا ہے۔ یہ اب 2 کھلاڑیوں کا کھیل نہیں رہا، نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں اور اس عالمی شطرنج کی بساط کو بدل رہی ہیں۔ تو ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو خوف کی بنیاد پر ایک نازک توازن پر قائم ہے، اور یہ ہمیں ایک بنیادی اور بہت بے چین کر دینے والے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، جس کے ساتھ ہم سب کو جینا ہے۔ آخر یہ توازن کب تک قائم رہ سکتا ہے؟